إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت اسلام اور ہدایت اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی امانت داری کے ساتھ، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ خیر و بھلائی کی جتنی باتیں تھیں آپ نے امت تک پہنچا دی ہیں، اور اسی طریقے سے جن معاملات میں، جن کاموں میں امت کا نقصان تھا، امت کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ تھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم سب کو ڈرایا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے، دور رہنے کی نصیحت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر ہمیں اس بات کی بھی پیشین گوئی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر بھی دی ہے مستقبل میں امت کو کیا کیا فتنے لاحق ہونے والے ہیں، کیا کیا آزمائشیں اور کیا کیا پریشانیاں اس امت کو لاحق ہونے والی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے ان سارے ہی فتنوں کو یا آزمائشوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے بڑے فتنے اور دوسرے ہیں چھوٹے فتنے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، یہ امت کو لاحق ہونے والی ہیں۔ میں چھوٹی نشانیوں سے ان کا تذکرہ کرنے کی بجائے بڑی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا، اور بڑی نشانیوں میں صرف ایک نشانی انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے سب سے بڑی آزمائش کہہ لیں یا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ کہہ لیں، وہ ہے فتنہ دجال۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑی بہت علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں دو تمہیدی بات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنہ دجال کے حوالے سے علم حاصل کرنا یا جانکاری حاصل کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اور آپ نے سن لیا اور بات آئی گئی ختم ہو گئی، یہ مقصد نہیں ہے۔ فتنہ دجال سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اور آپ اس کی بھرپور تیاری کریں، اس کے فتنے سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں وہ فتنہ آ گیا تو کیسے ہمیں تیاری کرنی ہے، کیسے ہمیں بچنا ہے؟ قربان جائیں میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں خبر کر دی ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خیر خواہی کا اور بھلائی کا کوئی بھی نقطہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف علم حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، کیسے ہمیں بچنا ہے اور کیسے ہمیں دور رہنا ہے۔ یہ اصل اس کا سب سے بڑا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی زندگی میں زیادہ مشغول ہو جائیں، زیادہ مصروف ہو جائیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھیں اور میرے بھائیوں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا یہ فانی ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں آگاہ رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ان سارے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، یا چھوٹے فتنے یا بڑے فتنے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یاد رکھیں۔ چھوٹی نشانیاں جو ہیں قیامت کی، قرب قیامت کے قریب جو چھوٹی نشانیاں آنے والی ہیں، یہ مسلسل یک کے بعد دیگرے لگاتار نہیں آئیں گی۔ جیسے آج کے 20 سال پہلے زنا اتنا عام نہیں تھا جتنا آج عام ہے، آج کے 20 سال پہلے شراب اتنا عام نہیں تھا جتنا آج عام ہے۔ تو چھوٹی نشانیاں یکے بعد دیگرے نہیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے آج ایک نشانی آئے اور 10-20 سال کے بعد دوسری نشانی آئے، لیکن قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے جو بڑے فتنے ہیں، سبحان اللہ، یہ یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ انسان کو موقع نہیں ملے گا سدھرنے کا، موقع اصلاح کا، موقع سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہماری اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تابڑ توڑ حملے ہونے والے ہیں، یہ تابڑ توڑ آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، ایک نشانی آ گئی نا، اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے لگاتار ساری نشانیاں یہ مکمل ہو جائیں گی۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایک ہار ہے گلے میں پہننے والا، اس ہار کا ایک دانہ اگر ٹوٹ کر کے گر جائے تو سارے دانے یہ ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں۔ ایسے قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں، ایک آ جائے گی بڑی نشانی، یہ کے بعد دیگرے لگاتار تابڑ توڑ یہ ساری نشانیاں مکمل ہو جائیں گی۔ اس لیے ان فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تب یہ سنبھلیں گے، تب یہ سدھریں گے، تب یہ اپنی اصلاح کریں گے؟ یہ موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ او یاتی ربک، یا آپ کا رب ان کے پاس آ جائے گا تب یہ ماننے والے ہیں۔ کب یہ مانیں گے کہ آپ کا رب ان کے پاس آ جائے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، بعض آیات آ جائیں تب یہ ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں گی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اس دن کلمہ پڑھنا، اس دن سنبھلنا، اس دن انسان کا سدھرنا یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یخرج الدجال، دجال جب نکلے گا نا اس کا خروج ہوگا، پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو یاد رکھیے آپ، پیدا ہونے میں اور خروج میں فرق ہے۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا خارج ہونا، اس کا نکلنا، اس کا ظاہر ہونا یہ باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دجال کا جب خروج ہوگا نا، سبحان اللہ، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ دجال کے بارے میں بھول جائیں گے، اور ائمہ کرام، خطبائے کرام،
علماء کرام دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، ہر آدمی اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا، دنیا میں مشغول ہو جائے گا، آدمی منہمک ہو جائے گا، بھولے سے بھی دجال کا ذکر نہ ہوگا اور دجال دنیا میں آ جائے گا، دجال دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یاد رکھو یہ 3 نشانیاں جب آ جائیں گی اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا، عمل بھی کرے گا، نیک کام بھی کرے گا، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا جو ہوگا سبحان اللہ سورج کا مغرب سے نکلنا، روزانہ نکلنے والا سورج یہ مشرق سے جو روزانہ نکلتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا مغرب سے نکلے گا، اور سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز آپ اسلام نے فرمایا دجال کا خارج ہونا، دجال کا خروج، دجال کا ظہور، دجال کا نکلنا۔ اور تیسری چیز ہے دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا جو زمین میں آئے گا چلے گا قیامت کے قریب، اس کے بارے میں کبھی اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں یہاں پر ایک بات بتا کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں فرمائی ہیں، یہ باتیں کیوں بتائی ہیں کہ 3 چیزیں آ جائیں گی، یا فلا فلا چیزیں آ جائیں گی، یا آپ کا رب آ جائے گا، یا فرشتے آ جائیں گے، یا نشانیاں آ جائیں گے، تب ایمان لاؤ گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ان فتنوں سے چوکنا رہو، ان سے آگاہ رہو، ان کی تیاری کر لو، ان سے بچنے کی کوشش کرو، انتظار میں نہ رہو کہ دجال آئے گا تب دیکھا جائے گا، بہت لیٹ ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گا۔ ٹرین ایسا نہ کرو کہ ٹرین جب پلیٹ فارم پر آئے گی تب میں گھر سے نکلوں گا، تب میں سامان پیک کروں گا، تب میں تیاری کروں گا۔ گھر سے نکلتے نکلتے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے پہنچتے ٹرین یہ نکل جائے گی، ایسا نہ کرو فلائٹ جب ٹیک وے پر آئے گا تب میں اپنے گھر سے نکلوں گا، نہ پہلے سے اس کی تیاری کر لو۔ برسات کا موسم آنے سے پہلے اپنے گھروں کے چھتوں کو صحیح کر لو، اپنے مکانات کو درست کر لو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ نبی نے فرمایا بادر بالاعمال 6، آپ نے فرمایا 6 چیزیں، 6 نشانیاں پوری ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ وہ 6 نشانیوں میں کیا ہے؟ دجال کا نکلنا، اور دجال کا خروج، اور دجال کا ظاہر ہونا۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ صحابہ رسول ہیں نواس ابن سمعان اور دیگر اور صحابہ کرام سبحان اللہ، ذرا ان کے بارے میں ذکر سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ایک بار مذاکرہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کئی صحابہ کرام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا ما تذکرون یا صحابی، اے میرے صحابہ اتنے سارے لوگ مل کر کے بیٹھے ہو، تمہاری مجلس کا موضوع کیا ہے، تمہاری مجلس کا ٹاپک کیا ہے؟ ہماری مجلسیں ایسی ہوتی ہے نا، اس کا نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، 4 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے۔ پیارے نبی السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ تمہاری مجلس کا موضوع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نذکر الساعہ، قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ قربان جائیں 1400 سال پہلے صحابہ کرام ایسی حساس طبیعت کے تھے، وہ قیامت کے موضوع کو چھیڑتے تھے، دجال کے موضوع کو چھیڑتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے ہمیں بھولے سے خیال بھی نہیں آتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ اسلام نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبل 10 آیات، آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 بڑی نشانیاں، کتنی؟ 10 بڑی نشانیاں آئیں گی۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اور دعا کریں اللہ علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ان 10 بڑی نشانیوں کا بڑی تفصیلی انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے 10 بڑی نشانیاں آئیں گی۔ ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ دجال کا خروج اور دجال کا نکلنا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے حالات سے ہم اور آپ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ آج کے 1400 سال پہلے ان کی مجلسوں میں ذکر ہوتا تھا قیامت کے بارے میں، ان کی مجلسوں میں ذکر ہوتا تھا دجال کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے
صحابہ کرام میں ایک اور صحابی ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان کی ایک اور روایت ہے جو نواس ابن سمعان ہی صحابہ رسول ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بار کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے دجال کا ذکر کیا، ایسے انداز میں کیا، نبی نے ہم کو اتنا ڈرایا، اس کی حولناکی کو، اس کی خطرناکی کو، اس کے فتنے سے ہمیں نبی نے اتنا ڈرایا، ہمیں ایسا لگا کہ کہیں ہمارے باغات میں دجال آ چکا ہے، سبحان اللہ، ہماری جھاڑیوں میں دجال آ چکا ہے، ہمارے محلے میں دجال آ چکا ہے، ہم اتنا ڈر گئے، ہمیں اتنا ڈر لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ڈرو نہ، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تمہارا نبی اس کا خاتمہ کرے گا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا میری موجودگی میں ڈرو مت۔ ہاں آپ نے فرمایا اگر میرے بعد اگر وہ دجال نکلے گا یاد رکھو وہ الاعور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عربی کے لفظ ہے یہ، ذرا آنکھیں بند مت کیجئے، عادت اپنی خراب مت کیجئے اللہ کے واسطے، جمعہ میں آنکھیں مت بند کیجئے، یہ عادتیں خراب ہو جائیں گی، یاد رکھو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، عادتیں اچھی رکھیے، طبیعتیں اچھی بنائیے، فطرت کے اچھے رہیے۔ سنیے کیا کہا معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا الاعور، اگر میرے بعد اگر دجال آئے گا یاد رکھو وہ کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، دیہاتی زبان میں بولتے کانا دجال۔ تو آپ نے فرمایا ایک نشانی بتا دی اس کو پہچاننے کی، اس کی علامت نبی نے فرمائی وہ کانا ہوگا، سبحان اللہ۔ آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، دجال کون ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا فتنے ہوں گے، کیا کیا شرور ہوں گے، کیا کیا خرابیاں ہوں گی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، قد و قامت کیسی ہوگی، حلیہ کیسا ہوگا، سبحان اللہ تبارک و تعالی، اس کے رنگ و نسل اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ساری باتیں بتا دی ہے، سب آپ علیہ السلام نے صاف کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج بہت سارے عقل پرست ہیں، لاجک والے ہیں۔ کون ہے وہ؟ لاجک بڑا استعمال کرتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لاجک والے ہیں جنہوں نے یا تو سرے سے دجال کا انکار ہی کر دیا ہے، یا بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں دجال کوئی آدمی نہیں ہوگا، یہ دنیا میں خون خرابہ، یہ فتنہ فساد، یہ قتل و غارت گری، یہ چوری چنڈلائی، یہ لوٹ مار، یہ دھوکہ، یہ بے وفائی، یہ زنا، یہ شراب، یہ سود کا کھانا، یہ ساری برائیاں جو ہے نا یہ دجال ہی ہے، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ ساری برائیاں دجال ہی ہے، لہذا اس کی تیاری شروع کر دو۔ بعض لوگوں نے کہا امریکہ ہی دجال ہے نعوذ باللہ، کسی نے کہا اسرائیل ہی دجال ہے نعوذ باللہ، کسی نے چائنا کو ہی دجال بنا دیا ہے۔ یہ ایسے لاجک والے ہیں، عقل پرست ہیں، جنہوں نے کیا کیا سبحان اللہ، سرے سے کیا کیا، انہوں نے دجال کا انکار ہی کر دیا ہے۔ یہ لاجک کا استعمال کر کے یہ بتایا کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں یہ سب کیا ہے؟ دجال ہیں۔ یہ میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لاجک پر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے، کہا وہ آدمی ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ کہا وہ آدمی ہوگا، جناب آدم علیہ السلام کی نسل کا ہوگا، ان کی اولاد میں سے ہوگا، وہ آدمی ہوگا، وہ امریکہ اور اسرائیل اور چائنا اور جاپان نہیں ہوگا میرے بھائیوں، وہ یہ فتنہ فساد اور یہ قتل و غارت گری، چوری چنڈلائی، بےمانی، بدماشی، یہ دجال نہیں ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا۔ اس کو یاد رکھو۔ یہاں جتنے ہمارے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں کبھی فتنے کا شکار نہ ہونا، کبھی ایسی خرابی نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں، اور اس لیے کیا کیا لوگوں نے اب امریکہ دجال ہے لڑنے کی تیاری کرو، اسرائیل دجال ہے لڑنے کی تیاری کرو۔ ایک اسرائیل کا ایک میزائل ہے جس کے اوپر لکھا KAF، کیا لکھا ہے؟ اس کے اوپر لکھا KAF۔ اب ان لاجک والوں نے کہا KAF لکھا ہے تو کافارا، کافر، وہی میزائل ہی دجال ہے۔ اوہو، اب لڑنے کی تیاری شروع کرو اس سے۔ اس لیے جناب عالی ایسے
ऐसे अल्लम गल्लम, ऐसे ऐसे खुराफात और वाहियात इन्होंने बकाहे अल्लाह की बना। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, दज्जाल ये कोई मौहूम शय, कोई मख्फी शय नहीं होगा, बल्कि ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा, ये आदमी होगा। एक बात याद रखें। दूसरी बात मेरे भाइयों, अब लोगों ने क्या किया है, अब तैयारी शुरू करने के नाम पर किसी मोहम्मद बिन शकील बिन हनीफ ने, बिहार का रहने वाला, दरभंगा का रहने वाला, इसने कहा यह दज्जाल आ चुका है, ये सारी बुराइयां दज्जाल ही है, लिहाजा मैं ईसा हूं, महदी हूं। और उसने जनाब आले महदीयत का और ईसा मसीह होने का दावा कर दिया है और औरंगाबाद की सरजमीन में छुप करके बैठा हुआ है। अब ना जाने कहा है। अरे अफसोस होता है इस उम्मत के नौजवानों पर, 10,000 की तादाद में नौजवान उसके हाथ पर बैत कर चुके हैं। उसने मसीह होने का दावा किया है, कहा दज्जाल आ चुका है, सारी बुराइयां ये दज्जाल है, लिहाजा मुकाबला करने के लिए ईसा का होना जरूरी है, मैं ही ईसा मसीह हूं, लिहाजा मुझ पर बैत करो। अरे जनाब आले, ना जाने कितने ऐसे भोले भाले नौजवान जा करके उसके हाथ पर बैत करके आ रहे हैं। दुआ करें ये वो नौजवान है जिन्हें यह भी पता नहीं है कि दज्जाल वो आदमी होगा, ये कोई चीज होगी। अल्लाह से दुआ फरमाए एक कम इल्म भोले भाले नौजवान, अल्लाह इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। इसराइल से लड़ने के बजाय, अमेरिका से लड़ने के बजाय अभी तैयारी करो अपने ईमान बचाने की, अपने अकीदे को बचाने की, अपने इस्लाम को बचाने की। जानते हैं दज्जाल का सबसे पहला जो हमला होगा वो इंसान के ईमान पर होगा, चमत्कार दिखाएगा वो। मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, वक्त तो मेरे पास बचा नहीं है और वक्त में ज्यादा लूंगा भी नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा आइंदा जुमा मुकम्मल करेंगे सुनवान को इंशाअल्लाह। वो चमत्कार दिखाएगा और उसके चमत्कार को देख करके लोग मुआजिजा समझ करके उसके बातिल दीन पर और बातिल चीजों पर ईमान ले आएंगे मेरे भाइयों। तो पहली बात आपने सुन लिया मेरे भाइयों कि दज्जाल ये कोई चीज नहीं है, बल्कि ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ये आदमी होगा, ये जनाब आदम की औलाद में से होगा। अच्छा दूसरी बात, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, दज्जाल कहते किसको हैं, पहले ये तो सुन लीजिए। दुनिया में बहुत से दज्जाल हैं, पहचान लीजिए उनको, कौन कौन दज्जाल है, क्या क्या उनकी अलामतें हैं, क्या क्या निशानियां हैं। दज्जाल बना है दजल से, दाल जीम लाम दजल, जिसका माना क्या होता है मालूम है, हक और बातिल को खलत मलत करने वाला, हक को मगलूब करने वाला, बातिल को गालिब करने वाला, सच को दबाने वाला, झूठ को उभारने वाला, झूठ को फैलाने वाला, झूठ की नशो इशाअत करने वाला। सुभान अल्लाह। जानते हैं इसी तरीके से वरगलाने वाला, भटकाने वाला, धोखा देने वाला, लोगों को कंफ्यूजन में डालने वाला, ये सारे क्या मालूम है दज्जाल के मानी में आते हैं मेरे भाइयों। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल अल-आवर होगा। दज्जाल क्या होगा ये मेरे भाइयों, ये दाहिने आंख से ये काना होगा, इसकी दाहिनी आंख सुभान अल्लाह खराब होगी। और तुम्हारा रब इन्ना रब्बकुम लैसा बिल आवर, और तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार सुभान अल्लाह ये आंख से काना नहीं है। और दज्जाल जो होगा पहले नबूवत का दावा करेगा, उसके बाद रुबूबियत का दावा करेगा। पहले कहेगा मैं नबी हूं, उसके बाद रब होने का दावा करेगा मेरे भाइयों। हकीकत में ये इंसान होगा, ना कि अमेरिका और इसराइल होगा। आइए दो बातें और कह करके बात खत्म करो मेरे भाइयों। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तक़ूमुस्सआ हत्ता यखरुजा सलासूना कद्दाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु रसूलुल्लाह। आपने फरमाया क़यामत कायम होने से पहले पहले दुनिया में 30 दज्जाल निकलेंगे। कितने? 30 दज्जाल दुनिया में आएंगे। सारे ही दावा करेंगे ये अल्लाह के नबी हैं, सारे ही दावा करेंगे ये अल्लाह के रसूल हैं। 30 दज्जाल दुनिया में आएंगे। इन सब का बड़ा जो है वो काना दज्जाल होगा, जो सबसे आखिर में कयामत के करीब आएगा। उसके आने से पहले पहले दुनिया में 30 बड़े दज्जाल आएंगे। सुभान अल्लाह। एक तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया, जिसका नाम था मुसैलमा। उसने नबूवत का दावा किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने।
کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں، عصر حاضر میں، آج کے 100 سال پہلے پاکستان سے قادیان کے رہنے والے مرزا غلام قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی انہی دجالوں میں شامل ہے۔ اور آج جو بھی زندہ ہے محمد ابن شکیل ابن حنیف کا فتنہ، دربھنگا کا رہنے والا، یہ بھی انہی دجالوں میں شامل ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کیا کریں گے جانتے ہیں؟ یہ لوگوں کو ورغلائیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، صراط مستقیم پر چلنے والے کو ہٹا کر کے غلط راستے پر لگا دیں گے، توحید کا کام کرنے والوں کو ہٹا کر کے شرک کے کام پر لگانے والے ہوں گے، سنت سے محبت کرنے والوں کو بدعت پر چلنے کی تعلیم دینے والے ہوں گے، بے ایمانی کی تعلیم، دھوکہ کی تعلیم، بے وفائی کی تعلیم، دغا بازی کی تعلیم، غداری کی تعلیم، خیانت کی تعلیم یہ دینے والے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ یہ 30 دجال ہوں گے، سبحان اللہ۔ آپ پہچان لیجئے دنیا میں کون آدمی ہے جو اس طرح کا کام کرنے والا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 دجال پیدا ہوں گے، آخری دجال، سب سے بڑا دجال، مسیح دجال، کانا دجال، وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے دنیا میں جتنے دجال ہیں ان کو پہچانو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، چاہے وہ دین کے نام پر دجالیت کرنے والے ہو، دنیا کے نام پر دجالیت کرنے والے ہو، دین تمہارا لوٹنے والے ہو، دنیا لوٹنے والے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جناب عالی بمپر آفر کا نام دے کر کے، لکی ڈرا کا نام دے کر کے تمہارے دولت کو لوٹنے والے ہیں، یہ بھی کسی دجال سے کم نہیں ہے۔ اور کتنے ہیں جو تمہارے دین ایمان عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ بھی کسی دجال سے کم نہیں ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، سماج میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو پہچانیں اور اپنے دین کو بھی بچائیں، ایمان کو بھی بچائیں، دنیا کو بھی بچائیں، مال کو بھی بچائیں اور عزت کو بھی بچائیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک آخری بات، مائی عائشہ فرماتی ہیں صحابہ کرام کو دیکھو سبحان اللہ، وہ اس فتنے سے کتنا خوف کھاتے تھے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، میں ابھی دجال کے ذکر پر پہنچا نہیں ہوں، اس کی نشانیوں اور علامات پر ابھی ہماری گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یہ تمہید آپ سمجھ لیں، ایک آگاہ کرنے کی ہے، ایک ہوشیار کرنے کی ہے، ایک چوکنا کرنے کی، یہ تمہید آپ سمجھ لیں۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے، وَأَنَا اب میں رو رہی تھی، آپ نے پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ذکرت الدجال، مجھے دجال یاد آ گیا۔ قربان جائے عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، امہات المومنین ہے، پیاری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ دجال کا ذکر آیا، اس کی ہولناکی کا، اس کے فتنوں کا ذکر آیا، مائی عائشہ رونے لگی۔ اب اللہ کے نبی السلام نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ بولے یا رسول اللہ دجال کو میں نے یاد کر لیا، میں رو رہی ہوں۔ نبی نے کہا عائشہ سنو، ان یخرج وانا فیکم کفیتمو، اے عائشہ اگر میری موجودگی میں تمہارے سامنے اگر دجال کا خروج ہوا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور عائشہ میرے بعد وَأَن يَخْرُجَ بَعْدِي فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرُ، اے عائشہ اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دجال کا خروج ہوگا تو پہچان لینا وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یہ کانا نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے کتنی بڑی نشانی بتائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قربان جائیں گے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا دجال کا خروج ہوگا، پہلے دن اس کے ہاتھ پر 70,000 لوگ اس کی بات مانیں گے۔ کتنے؟ کیا کریں گے اس امت کو؟ یہ کتنی بھولے بھالی امت ہے، اس کا ایک کانا آنکھ دیکھنے کے باوجود بھی اس پر پہلے ہی دن 70,000 لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔
دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ